اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہندوستان میں ایک بزرگ خواجہ مشکی تھے۔ ان کے جسم سے مشک کی سی خوشبو آتی رہتی تھی۔ لوگ حیران ہو کر پوچھتے تھے کہ آپ کیسی خوشبو لگاتے ہیں کہ آپ کے کپڑے ہر وقت خوشبو میں ہی بسے ہوئے لگتے ہیں۔ کسی نے ایک مرتبہ اتنا مجبور کر دیا کہ خواجہ مشکی کو اس کا راز بتانا ہی پڑ گیا۔ خواجہ مشکی فرماتے ہیں کہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک بار میں کسی گلی میں سے گزر رہا تھا۔ ایک مکان کے دروازے پر ایک بوڑھی عورت کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے مجھے دیکھ کر کہا کہ گھر میں کوئی بیمار ہے، تم نیک بندے نظر آتے ہو، اس بیمار پر کچھ پڑھ پھونک دو، ہو سکتا ہے وہ ٹھیک ہو جائے۔ میں نے اس پر بھروسہ کیا اور اس کے گھر کے اندر چلا گیا۔ جب اندر گیا تو اس نے تالا لگا دیا۔ اس کے بعد گھر کی مالکن سامنے آئی، نہایت ہی حسین و جمیل لڑکی۔ اس کی نیت میرے بارے میں بری تھی۔ وہ کہنے لگی، میں روزانہ تجھے گزرتا ہوا دیکھتی تھی، میرے دل میں برائی کا خیال پیدا ہوتا تھا، چنانچہ میں نے آج تجھے اس بوڑھی عورت کے ذریعے گھر میں بلا لیا، لہٰذا اب میں زنا کرنا چاہتی ہوں۔ جب اس نے نیت کا اظہار کیا تو میں بہت پریشان ہوا۔ میں نے اس کا مطالبہ ماننے سے انکار کر دیا اور باہر نکلنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن وہ کہنے لگی، اب تالا لگ چکا ہے، اگر نہیں مانو گے تو میں شور مچاؤں گی اور بہتان لگا کر سنگسار کراؤں گی۔ وہ کہنے لگی، اب دو باتوں میں سے ایک طے کر لو، یا تو سنگسار ہونا پسند کر لو یا میرے ساتھ زنا کر لو۔ اس کی یہ بات سن کر میں بہت پریشان ہوا۔ کافی سوچنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آخر کار میرے ذہن میں ترغیب ڈالی تو میں نے اس سے کہا، مجھے بیت الخلا جانے کی ضرورت ہے، میں فارغ ہو کر تم سے بات کروں گا۔ اس عورت نے سوچا کہ چلو تیار تو ہو گیا۔ اس نے مجھے بیت الخلا جانے کی اجازت دے دی اور جگہ دکھا دی۔ میں وہاں گیا تو مجھے بیت الخلا میں جو گندگی اور نجاست دکھائی دی، مجبوری میں میں کیا کرتا، میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے اپنے جسم اور کپڑوں پر مل لیا۔ زنا سے تو یہ بہتر ہے۔ جب میں باہر نکلا تو میرے جسم سے سخت بدبو آ رہی تھی، چنانچہ اس عورت نے مجھے دیکھا تو اس کے دل میں میری طرف سے نفرت پیدا ہو گئی اور وہ کہنے لگی کہ یہ تو کوئی پاگل شخص ہے، نکالو اس کو یہاں سے۔ اور یوں میں اپنا ایمان بچا کر اس کے گھر سے نکل آیا۔ اس کے بعد مجھے پریشانی یہ ہوئی کہ میرے بدن اور کپڑوں سے لوگوں کو بدبو آئے گی، لہٰذا جلدی سے غسل خانے میں پہنچا اور میں نے اپنے بدن اور کپڑوں کو دھویا اور پاک کیا۔ پھر جب گیلے کپڑے پہن کر باہر نکلا تو اس وقت میرے جسم سے خوشبو آنے لگی۔ اللہ نے میرے جسم پر ہمیشہ کے لیے مشک کی یہ خوشبو ڈال دی۔ میرے پیاروں، کیا ہے وہ کام جو اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر ہو جائے؟ کون سا ہے وہ کام جو اللہ نہ چاہے اور ہو جائے؟ اللہ سے اپنی پریشانیوں میں مدد حاصل کرنے کے لیے اور فریادی کی فریاد رسی کرنے کے لیے شروع چاند میں 1 سے 14 تاریخ کے بیچ روزانہ چھوٹا سا عمل پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ ایسی غیب سے مدد کرے گا کہ ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ جس سوال کے لیے ہاتھ اٹھایا جائے گا عطا کر دیا جائے گا۔ کسی بھی ایک نماز کے بعد سورہ البقرہ کی آیت نمبر 1 اور 2 کو آپ کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے، اور یاد رکھیں کہ وضو کی حالت میں سے آپ ہمیشہ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم 1 مرتبہ، اس کے بعد الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اس کے اول آخر میں آپ 42 مرتبہ چھوٹی سے چھوٹی کوئی بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔